امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد اب ایک انتہائی دلچسپ اور ایک انتہائی خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، کیونکہ عمران خان نے ایٹ دا 11th hour اپنی پوری کی پوری اسٹریٹجی تبدیل کر دی ہے اور ایک بہت بڑا سرپرائز پارلیمنٹ میں پہنچ کر دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے 24 گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کی طرف سے جو ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی ان کے منسٹر کی طرف سے کہ ابھی بہت سے گھنٹے ہیں، ان بہت سے گھنٹوں کے اندر بہت سے منٹ ہیں اور ان بہت سے منٹس کے اندر بہت کچھ کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ عمران خان آج پھر عوام سے خطاب کے اندر انہوں نے کہا کہ میں آخری گیند تک لڑوں گا۔ یہ کسی کو لگ رہا ہے کہ میں لڑوں گا نہیں، تو یہ سب کی خام خیالی ہے۔ اور اب جو یکسر عمران خان صاحب نے اپنی اسٹریٹجی بدلی ہے، اس کے بعد اب کیا ہونے والا ہے، یہ صورتحال کیا رخ اختیار کر سکتی ہے، اس سب میں پاکستان کی افواج کہاں پر کھڑی ہے، عمران خان اور اپوزیشن سب کی گرفتاریوں کے حوالے سے، 111 بریگیڈ کے حوالے سے جتنی باتیں ہو رہی ہیں میں ساری آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ خان صاحب بھی احتجاج کی کال دے چکے ہیں۔ اور اب یہ معاملہ آخر کیا ٹرن لینے والا ہے، اس حوالے سے اندر کھاتے کیا باتیں چل رہی ہیں، خان صاحب کی جو اپنی کچن کیبنٹ ہے، جو اپنے ان کے قریبی لوگ ہیں، ان کے دماغوں میں کیا چل رہا ہے اور ان کے ساتھ کیا گفتگو ہو رہی ہے، تو کافی زیادہ اپڈیٹس ہیں میرے پاس جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ملک بھر میں احتجاج کی کال دے دی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کال ہے، یہ ایک ایسے وقت پر ہے جب قوم کو عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے ایک اور بھٹو نہیں بننے دینا تم لوگوں نے، مجھے اعتبار ہے۔ اس وقت ہم نوجوان تھے، آج آپ نوجوان ہیں، آپ امپاورڈ ہیں، آپ کی آواز ہے، آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، آپ کو کوئی دبا نہیں سکتا، اب آپ کو باہر نکلنا ہوگا۔ اور اس سب کے اندر عمران خان نے کہا کہ پاکستان ایک انتہائی فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے۔ پاکستان میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب یہ سیاست میں وہ مرحلہ آ چکا ہے جس میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس وقت ہم نے کہاں پر اپنی سیاست کو لے کر جانا ہے اور ہم نے چیزوں کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے، اور کیا ہم یہ سازشی لوگ اور ان کے خلاف ہم احتجاج بھی نہیں کر سکتے، کیا ہمارے ملک کے اندر جو چیزیں ہیں۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو ناظرین کرام بڑی کلیئر کر کے بتا دوں کہ اس وقت جنہیں لگ رہا ہے کہ عمران خان چپ کر جائے گا، عمران خان کو گھر بھیج دیا جائے گا، ان سب کی خام خیالی ہے۔ اور عمران خان کی طرف سے یہی پیغام دیا گیا ہے کہ اپنے ہر لفظ کا خود آئی نہ ہو جاؤں گا، اس کو چھوٹا کہہ کے میں کیسے بڑا ہو جاؤں گا، تم گرانے میں لگے تھے تم نے سوچا ہی نہیں، تم گرانے میں لگے تھے تم نے سوچا ہی نہیں، میں گرا تو مسئلہ بن کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ اور اس سب میں عمران خان کا آخری پیغام کہ مجھ کو چلنے دو اکیلا ہے ابھی میرا سفر، مجھ کو چلنے دو اکیلا ہے ابھی میرا سفر، راستہ روکا گیا تو قافلہ بن جاؤں۔ ناظرین کرام، آج کے دن میں جو اپڈیٹس ہوئی ہیں، یہ عمران خان ایک انتہائی جارحانہ اننگز کھیلنے والا اور ایک بالکل مختلف قسم کا عمران خان دیکھیں۔ لیٹر گیٹ کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست بھی دے دی گئی ہے کہ عدم اعتماد ایک بیرونی سازش ہے، اس عدم اعتماد کو روکنا ہے۔ اور اب ظاہری بات ہے سپریم کورٹ نے جس نے 63A کے اوپر معاملے کو لٹکایا کہ وہ اس معاملے میں نہ پڑے، ظاہری بات ہے پاکستان کا معاملہ ہے، وہ کیسے پڑے، وہ تو ڈیٹس پر ڈیٹس دیں گے، تاریخ پہ تاریخ دی جائے گی، تو وہاں سے کوئی زیادہ امید نہیں ہے، تو میں اسے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ کے طور پر پریسیو نہیں کر رہا۔ فواد چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے وزارت قانون اور انصاف کا چارج سنبھالا ہے اور انہوں نے کچھ بڑے ایکشنز لیے ہیں، اور اس سب کے اندر انہوں نے عالمی سازش جو ہے اس کے حوالے سے کمیشن بنا دیا ہے اور کہا ہے کہ اپنی رپورٹ مرتب کریں، اور یہ رپورٹ ارجنٹ مرتب کی جائے گی۔ اور اس کمیشن کے ارکان آج رات سونے والے نہیں ہیں، یہ آلریڈی کام پہ لگ چکے ہیں، اور اس حوالے سے کچھ ڈیٹیلز ہیں میرے پاس، لیکن ابھی وہ پبلک کرنا مناسب نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بتائی نہیں جاتی، پھر وہ پبلک ہو جاتی ہیں، اور خان صاحب کے کچھ کارڈز کا اگر پتہ بھی چل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحافتی ذمہ داری ہے کہ جب تک آپ کو کہا جائے کہ یہ بات آف دا ریکارڈ ہے تو اسے آف دا ریکارڈ رکھا جائے، لیکن جیسے ہی وقت صحیح ہوگا انشاءاللہ اگلے ویلاگ کے اندر میں آپ کے سامنے کچھ اور باتیں بھی رکھوں گا۔ شہباز شریف کے خلاف بھی حکومت نے اقدام اٹھایا ہے اور اس کی گرفتاری کے لیے
جو فقیر اعظم بننا چاہتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ وہ خود وزیر اعظم بنے، بیٹا وزیر اعلیٰ بن جائے اور جی پاکستان کی قوم فقیر رہے، یعنی آپ لوگ ہمارے بادشاہ، ہم آپ کے فقیر، بیگرز کانٹ بی چوزرز والی بات جو ہے نا، تو شہباز شریف صاحب کی جو ضمانت ہے وہ بھی منسوخ کرنے کی درخواست ہو رہی ہے، جبکہ پرویز الہی نے ایک بہت بڑا سرپرائز دیا ہے۔ کل وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہونا ہے، کل پورا دن پولیٹیکل ہیپننگز ہیں اور کل اتنی خبریں آنی ہیں کہ آپ ایک دفعہ خود پریشان ہو جائیں گے، لیکن انشاءاللہ ہم کور تو کرتے رہیں گے۔ ترین گروپ جو ہے اس میں پھوٹ پڑ گئی ہے، اور ترین گروپ جو ہے وہ بات ہے کہ اپنے خلاف شہر کے اندھے ہجوم میں، اور تجھ کو اپنے خلاف دیکھ کر بڑا افسوس ہوا، جو ایک شعر ہے نا، تو وہی عمران خان نے ایک بات کہی تھی جب یوٹیوبر سے ملاقات ہوئی تحریک عدم اعتماد والے دن، کہ مجھے یقین ہے جہانگیر ترین میرا ساتھ تو چھوڑے گا، لیکن میں اسے جانتا ہوں وہ ان چوروں کا ساتھ نہیں دے گا۔ لیکن اپیرنٹلی جہانگیر ترین صاحب نے حمزہ شہباز کی حمایت کا اعلان کیا، اور حمزہ شہباز کے ساتھ آج عمران خان کے سائے کی طرح ان کے ساتھ رہنے والا دوست اون چودھری حمزہ شہباز کے پیچھے درباری بن کر کھڑا ہوا تھا، اور تین ان کے جو ارکان ہیں ان میں پرویز الہی نے شگاف ڈال دی، اور اپیرنٹلی یہی لگ رہا ہے کہ پرویز الہی اور ٹیم جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پر ایکٹیو ہے۔ چھینا گروپ ایکشن میں آیا، پی ایم ایل این کے کچھ منحرف ارکان ہیں، پھر کاف لیگ کے اپنے بھی بندے ہیں، تو پھر یہ جو علیم ترین گروپ ہے ہو سکتا ہے کہ ان کا مقدر صرف اور صرف رسوائی ہو۔ اب اس چیز کو آپ نے ناظرین کرام ذہن میں رکھنا ہے، اور اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھ کے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں اپوزیشن کام خراب کر سکتی ہے، کیونکہ خان صاحب نے اپنی اسٹریٹجی بدل دی ہے، اور کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اس وقت چہمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں۔ اب وہ چہمگوئیاں کیا ہیں، ظاہری بات ہے اس وقت کل کا دن میٹرو بس سروس راولپنڈی اسلام آباد کی بند ہوگی، دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی پارٹی کی طرف سے کال دی گئی، اور یہ آفیشلی کال دی جا رہی تھی کہ 10 بجے اتوار کے روز لوگ جو ہے وہ ڈی چوک پہنچیں، لیکن رات گئے ڈی چوک پر کنٹینر لگ گئے۔ اس سے پھر بہت سے معاملات کے اوپر سوال اٹھا کہ حکومت کون کر رہا ہے، ڈائریکشنز کس کی لی جا رہی ہیں، یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ کچھ اطلاعات یہ بھی آئیں کہ شہباز شریف کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے، اور کچھ لوگوں نے اسے یہاں تک بڑھا دیا کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم کا پروٹوکول دینا شروع ہو گیا۔ البتہ یہ بات نہیں ہے، جان کو خطرہ ہے، سب کی جان کو خطرہ ہے کہ تم سارے سیاستدانوں کو سیکیورٹی اس وقت بڑھا دی جائے، ملک اس کا متحمل تو ہو نہیں سکتا۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں ناظرین کرام کہ اس وقت ایمرجنسی لگانے کے لیے عمران خان کی جو کابینہ ہے وہ بھی تیار ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے جو قریبی ترین 6 سے 8 وزراء ہیں ان کے والے سے یہ کہا گیا ہے کہ کچھ چیزیں کی جا سکتی ہیں جو اسپیکر کریں گے۔ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے ایک بات کہی تھی کہ کوئی رکن جو ہے وہ اسمبلی میں نہیں جائے گا۔ اب عمران خان نے یہ تو کہا ہے کہ میں اسے شیروانی تو شہباز شریف کو میں نہیں پہننے دوں گا۔ اب عمران خان خود بھی جائیں گے پارلیمنٹ، کل ان کے تمام تر ایم این ایز بھی جائیں گے، اور عمران خان کے جو ایم این ایز ہیں ناظرین کرام وہ اب یہاں پر جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور 3 اپریل کو یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس پر وہ وہاں پر موجود ہوں گے۔ اب اس سے ہونا کیا ہے، تحریک عدم اعتماد تو عمران خان کے خلاف اگر کامیاب ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی آئین کے مطابق عمران خان کے پاس وزیر اعظم کی ذمہ داریاں ہوں گی۔ اگلے وزیر اعظم کا انتخاب انٹائرلی اسپیکر پر ہے، وہ اسی وقت کروائیں، وہ 10 دن بعد کروائیں، اس میں صدر مملکت نے سمری بلانی ہے نئے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے، تو بہت سی چیزیں ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ عمران خان کے پاس ساری پاورز ہوں گی، لیکن اس سب میں اطلاعات یہ بھی موصول ہو رہی ہیں کہ جیسے ہی تحریک عدم اعتماد منظور ہوتی ہے، عمران خان نے یہ کیوں کہا کہ کل قوم کو مزہ آئے گا، میں کل سرپرائز دوں گا، اور کل اب ہم نے اپنی اسٹریٹجی بدل دی اور ہم خود جا رہے ہیں۔ اس میں جو میں نے کچھ چیزیں ڈسکس کی ہیں اور جو کچھ چیزیں مجھے سمجھ آئی ہیں وہ اس وقت ناظرین کرام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم نہ رہے، اس کی فوری بات تحریک انصاف کے جو منحرف کو نکال کے 120 30 40 جتنے بچ جائیں، جتنے ارکان ہیں بشمول وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے، وہ اپنے ایم این اے کا جو ایم این اے کی کرسی ہے، ایم این اے کی سیٹ ہے، اس سے فوری استعفیٰ دے دیں۔ اب یہ استعفے سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو فزیکلی بھی پہنچائے جا سکتے تھے، دیکھیں استعفوں کی اسپیکر نے تصدیق کرنی ہوتی ہے بندے سے خود بات کر کے، تو وہ چیز یہ ہے کہ وہ سارے وہاں پر آلریڈی موجود ہوں گے۔ اگر یہ سارے پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے دیتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ
پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کے چانسز ہیں اس وقت وزیر اعلیٰ بننے کے، یعنی کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کا نامزد وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے تو وہاں سے بھی اسمبلیاں تحلیل ہو سکتی ہیں. عثمان بزدار تو نہیں کر سکتے تھے، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد تھی. پرویز الہی فریش مینڈیٹ لے کر یہ بھی کر سکتے ہیں. پرویز الہی نہ بھی کریں. پارلیمنٹ کے اندر جب 1 سال رہتا ہے آپ کے اگلے الیکشنز میں، جنرل الیکشنز میں 120 30 40 50 سیٹوں کے اوپر انتخاب نہیں ہو سکتا. پھر جنرل الیکشن کی معاملات ہوں گے، پھر ایک ایمرجنسی کی سی صورتحال ہوگی، اور اس وقت تمام تر ادارے بھی ریڈ الرٹ ہیں. کیونکہ ناظرین کرام اگر یہ تمام تر معاملات ہوتے ہیں تو یہ جنہوں نے شیروانیاں سلوائی ہوئی ہیں ان کے تو ایسے خواب چکنا چوروں کہ یہ کاٹنے کو دوڑیں گے. اور یہ ادارے بھی دیکھ رہے ہیں، ادارے اس وقت مکمل طور پر الرٹ ہے کہ اگر ایسی یہ کوئی اپوزیشن بھی حرکت کرتی ہے، کوئی بھی حرکت کرتا ہے، پھر ظاہری بات ہے کچھ چیزیں ہیں جو ملکی مفاد کے اندر کیوس سے بچانے کے لیے کی جا سکتی ہیں. ان کے اندر بہت سی متضاد خبریں بھی آ رہی ہیں. ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جتنے لیڈرز ہیں، جو سینئر لیڈرشپ ہے بشمول چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، سب کو نظر بند کیا جا سکتا ہے، ہاؤس اریسٹ کیا جا سکتا ہے، تاکہ کوئی باہر جا کر احتجاج کو لیڈ نہ کرے اور کام خراب نہ ہو اور کارکن ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو کر معاملات کو خراب نہ کرے. اور تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ نوجوانوں پرامن احتجاج کرنا ہے، ابھی سے نکلو، کل کا پورا دن جدھر جگہ ملتی ہے کھڑے ہو جاؤ اور احتجاج کرو. یہ آپ کی آنے والی نسلوں کا موقع ہے، یہ آپ کی آنے والی نسلوں کا معاملہ ہے، اور اس وقت یہ صورتحال ہے. البتہ میں آپ کو اداروں کے حوالے سے یہ بتا دوں، خان صاحب نے آج بھی جو قوم کے سوال و جواب کا سلسلہ تھا اس میں فیصل جوید صاحب نے سوال پوچھا جب کہ سوشل میڈیا پر یہ سوال ہو رہا ہے. عمران خان نے کہا کہ 2 چیزیں، ان دونوں کو لڑانے کی کوشش ہو رہی ہے. سوشل میڈیا پر کوئی میری فوج یا میرے ادارے کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہ کرے. اپنے کارکنوں کو بھی کہہ دیا یہ ساری کانسپریسی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمارے ادارے ملک کے ساتھ ہیں. 2 ادارے، 2 چیزیں اگر وہ کمزور ہو گئیں پاکستان جو ہے اس کا اللہ حافظ ہے. ایک آپ کی فوج اور دوسرا اس وقت عمران خان کی حکومت. اور ان دونوں کو الگ الگ کمزور کرنے کی، پھر انہیں آپس میں لڑا کر کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جس طرح جنرل باجوہ کی سٹیٹمنٹ کو مینیپولیٹ کیا گیا، میں نے اس پر وی لاگ بنایا، میں نے اس پر یہ بات 2 ٹوک انداز میں کی تھی. باجوہ صاحب نے وہی بات کی ہے جو خان صاحب نے کی ہے. یہ تو اسے توڑ مروڑ بھارتی میڈیا رہا ہے اور ہمارے لوگ اس کے لیے فال کر رہے ہیں اس ٹریپ میں. فواد چودھری نے کلیریفیکیشن دے دی کہ وہی بات جنرل باجوہ نے کی ہے جو خان صاحب کرتے ہیں، بس اس بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کر دیا. تو یہ اس وقت ایک ماحول بھی بنایا جا رہا ہے، اور اپوزیشن کسی بھی حد تک گر سکتی ہے. جو اس حد تک گر جائے نا کہ وہ آپ کے ملک کا سودا کرتے ہیں، جو اس حد تک نیچ ہو جائے. اور یہ ملک تو ماں ہوتا ہے، یہ ماں فروش ہے. اور ان کے لیے پتہ نہیں میں کون سے الفاظ استعمال کروں، میں بڑے جذبات پر قابو رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ صحافی ہونے سے پہلے بھی میں پاکستانی ہوں. جب میرے بات پاکستان کی آئے گی پھر سب کچھ بھاڑ میں جائے، سب سے پہلے پاکستان. اور ان لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس دفعہ ہو رہا ہے، سیاست بدلتی، سب کچھ ہوتا ہے، میں شاید ان کی کبھی اب عزت نہیں کر پاؤں گا. کہ میں اپنے لیے بول رہا ہوں، اپنے بہاف پہ بول رہا ہوں، قوم کا نہیں پتا.